السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ صاحبان خوش ہوں گے۔ رب العزت سے دعا ہے آپ جہاں رہیں آباد رہیں، دکھ آپ سے کوسوں دور ہوں، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک التماس ہے، میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ٹی بی گولڈ پرائز کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں، شکریہ۔ آپ دوستوں کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گا۔ سلسلے کا نام ہے آج کی کہانی۔ اس میں آپ سنیں گے مشہور بین الاقوامی خبروں اور تبصروں کے معروف صحافی جناب رضا علی عابدی صاحب کی زبانی۔ یہ پشاور کی جی ٹی روڈ ہے۔ اب نہ یہاں سجے دھجے تانگوں کے تنومند گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں، نہ چوڑے چکلے سینوں والے نوجوانوں کے جوتوں کی کھٹ کھٹ۔ اب افغان ٹرک ہیں، جرمن ویگنیں ہیں، جاپانی موٹر گاڑیاں ہیں اور روسی کلاشنکوف ہیں۔ پشاور کی سڑکوں پر اب شور بھی پشاور کا نہیں۔ میں جن دنوں وہاں پہنچا، جی ٹی روڈ پر ڈاکوؤں کے مارے جانے کی خبر گرم تھی۔ ہوا یہ کہ ایک روز ڈاکو آئے اور اس بھری پوری سڑک پر ایک بینک لوٹ کر لے گئے۔ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ پولیس 3 ملزموں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، پشاور شہر کے ایک نامہ نگار سبز علی شاہ نے بتایا۔ جس دن یہ پولیس اور ڈاکوؤں کا تصادم ہوا، اس دن پولیس کو اپنے مخبر کے ذریعے اطلاع ملی کہ آج ڈاکوؤں کا وہی گروہ آئل ڈپو کو لوٹنے کے لیے آئے گا۔ چنانچہ وہاں پہلے سی پولیس کی پارٹیاں سفید کپڑوں میں مقرر کر دی گئیں اور آپریشن کے لیے ان کو ہدایت کر دی گئی۔ یہ تقریباً 6 بجے شام کا وقت تھا اور ڈاکو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پولیس کی کچھ سرگرمیوں پر شک گزرا اور وہ وہاں سے واپس ہونے لگے۔ پولیس نے جو ہی ڈاکوؤں کو للکارا تو انہوں نے روسی کلاشنکوف رائفل سے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران ڈاکو نے ایک دستی بم پھینکا جو خوش قسمتی سے پھٹ نہ سکا اور پولیس کی فائرنگ سے ڈاکو موٹر کار میں ڈھیر ہو گئے۔ اس آپریشن میں 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ڈاکوؤں کی موٹر کار سے 3 کلاشنکوف روسی رائفلیں، 8 دستی بم اور بعض دیگر جدید قسم کے ہتھیار بھی موصول ہوئے ہیں اور اس طرح اس آپریشن میں ڈاکوؤں کے اس خطرناک گروہ کا صفایا ہو گیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ لیکن یہ جو آپ نے بڑے بڑے ڈرا دینے والے ہتھیاروں کے نام لیے، یہ یہاں شہری علاقوں میں اتنی آسانی سے کیسے پہنچ رہے ہیں؟ یہ جناب علاقہ غیر چونکہ یہاں پشاور کے بہت ہی قریب ہے تو وہ درآدم خیل سے، باڑے سے، لڈی کوتل سے، چور راستوں سے جو ہے تو وہ یہاں بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ کلاشنکوف رائفل کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے افغان پناہ گزینوں کی بات کہ جن کے آنے سے وہ پرانا زمانہ لوٹ آیا جب آریاؤں کے قافلے افغانستان کی طرف سے بر صغیر میں اترے تھے۔ پشاور والے ان کی مثال سن کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بھی کبھی واپس نہیں گئے تھے۔ میں نے سبز علی شاہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شہر میں ادھر جو جرائم ہو رہے ہیں ان میں افغان پناہ گزینوں کا ہاتھ ہے۔ یہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک جو وارداتیں ہوئی ہیں اس میں افغان مہاجرین بھی ملوث پائے گئے ہیں، لیکن اس سلسلے میں چونکہ ہمارا متعلقہ حکام سے رابطہ رہتا ہے اور ان سے جب اس سلسلے میں ہم نے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ افغان مہاجرین بعض وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ بحیثیت قوم کے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھے اور برے آدمی جو ہے تو وہ ہر معاشرے میں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میں جن دنوں پشاور پہنچا، افغان پناہ گزینوں کا بہت چرچا تھا۔
ان کا نام لیتے لیتے پرانے باشندوں کے منہ میں کڑوا گھونٹ آ جاتا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ سنا ہے پشاور میں پشتو بولنے والے اقلیت میں ہیں اور ہند کو بولنے والے اکثریت میں ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، صاحب پشاور میں اب افغان پناہ گزین اکثریت میں ہیں۔ شہر کے کسی پرانے باشندے کو تلاش کرتے کرتے میں نمک منڈی میں پروفیسر امداد حسین بیگ صاحب کے گھر پہنچا۔ ہجرت کی تحریک سے لے کر پاکستان کی تحریک تک انہوں نے کتنے ہی زمانے دیکھے ہیں، اور مولانا ظفر علی خان کی نظموں سے لے کر قائد اعظم کی تقریروں تک سب کچھ انہیں زبانی یاد ہے۔ ہجرت کا قصہ تو یوں ہے کہ افغانستان کو دارالاسلام قرار دے کر 18,000 جوشیلے مسلمان برطانوی راج کی مخالفت میں افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ قافلے کے قافلے خیبر کی سمت رواں تھے۔ ان دنوں مولانا ظفر علی خان پشاور آئے تھے اور انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی جو امداد حسین بیگ صاحب کو اب تک یاد ہے۔ تازہ انصار کی آئینہ روایات کرو، تازہ انصار کی آئینہ روایات کرو، اور جس میں اسلام کی عزت ہو وہی بات کرو۔ ساتھ خیبر بھی ہے اور اس میں علی مسجد بھی دی، دور کیوں جاتے ہو مرحب سے یہی بات کرو۔ مرحب سے اس نے جنگ کی تھی نا حضرت علی کی، تو کہتے ہیں ساتھ خیبر بھی ہے اور اس میں علی مسجد بھی، دور کیوں جاتے ہو مرحب سے یہی بات کرو۔ اور صاف کہہ دو نہیں ہم تم سے کسی بات میں کم، کسی انگریز سے جس وقت ملاقات کرو۔ یہ مولانا ظفر علی، تو وہ مجھے یاد ہے وہ شعر جو انہوں نے پڑھے تھے۔ پروفیسر امداد حسین بیگ صاحب کی بڑی دلچسپ شخصیت ہے۔ ان کے گھر میں درجنوں موٹے موٹے البم ہیں جو دنیا بھر کے سیاستدانوں کی تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس روز پرانے پشاور کی باتیں بتا رہے تھے۔ کہنے لگے کہ یہاں قدیم خاندان آباد تھے اور دور دور سے لوگ چلے آتے تھے۔ پنجاب، یو پی اور بنگال تک سے لوگ آئے اور یہیں رہ گئے۔ تجارت بہت تھی، آب و ہوا اچھی تھی، زمین آسانی سے دستیاب تھی، چنانچہ پشاور کی آبادی بڑھتی گئی۔ اس شہر میں ہندو گھرانے بہت تھے، اندر شہر تمام علاقہ ہندو تھا۔ بیگ صاحب خود اپنے محلے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ محلہ جوگن شاہ تمام ہندو علاقہ تھا، پھر دفتن سکھ آئے اور پشاور پر چھا گئے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ محلہ جوگن شاہ کا نام بدل کر انہوں نے جوگا سنگھ کر دیا۔ بر صغیر تقسیم ہوا تو مہاجرین آئے اور پشاور کی زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہو گئے۔ اب افغانستان میں روسیوں کا عمل دخل ہوا تو نئی قسم کے مہاجرین کی نئی لہر آئی ہے۔ امداد حسین بیگ صاحب نے بتایا، کئی لاکھوں کی تعداد میں افغان جو ہیں وہ اپنا وطن چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں پشاور آ گئے ہیں، اور پشاور سے آگے پھر یوں یوں انہیں موقع ملتا ہے وہ پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حکومت بھی ان کی پوری امداد کر رہی ہے ان کی رہائش کے لیے۔ تو ہمارے شہر پشاور کے کتنے میلوں پر 40-50 میل کے علاقوں تک مہاجرین آباد ہیں۔ سڑک کے کنارے جتنے علاقے ہیں تمام آباد کاری وہاں ہو گئی ہے۔ جہاں سے مہاجر آتے ہیں افغان مہاجر ان کی رہائش کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کی تجارت کے لیے، حکومت اور عوام ان سے پورا تعاون کرتے ہیں، اور اس طریقے سے صوبہ سرحد کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور جس کا لازمی رد عمل یہ ہے کہ گرانی جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی ہے، اور عوام الناس میں بہت بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور رہائش کی جگہ نہیں ہے، غذائی حالت خراب ہے، اور یہ گرانی جو ہے اس نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ پشاور میں ان دنوں گفتگو کا انداز خوب تھا۔ جب بھی کسی سے بات کی ذرا دیر بعد اس میں افغان پناہ گزین، ہیروئن، روسی فوج اور کلاشنکوف رائفل کا ذکر ضرور آیا۔ ایک اسکول کے استاد مجھے بتا رہے تھے کہ جماعت میں بچے اپنے ساتھ پلاسٹک کی رائفل کے کھلونے لاتے ہیں۔ تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ قصہ ہر گھر کا ہے کہ بچہ ایک روز مچل گیا کہ اسے فوراً سامنے والی دکان سے کلاشنکوف رائفل دلوائی جائے، ورنہ وہ گھر چھوڑ کر علاقہ غیر میں یا کسی خرکار کے کیمپ میں چلا جائے گا۔ ویسے بڑوں کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں۔ انہوں نے دوسری عالمی جنگ کی فرسودہ بندوقیں پھینک کر اب کلاشنکوف رائفلیں اٹھا لی ہیں۔ اب اس سے کم پر عزت نہیں ملتی وہاں۔ جس کے پاس پرانی یا دیسی بندوق ہے وہ اب شرم کے مارے گھر سے نہیں نکلتا۔ اور جس طرح پرانے شکاریوں کے گھروں میں دیواروں پر
12 सिंगों की पथराई हुई आंखों वाले सर लगे रहते हैं। पेशावर के हुजरों में अब दीवारें क्लाशनकोफ राइफलों से आरास्ता होती हैं। अब मामला ये नहीं रहा कि किसके पास हैं, अब सवाल ये है कि कितनी हैं। पेशावर में हेरोइन का भी बड़ा चर्चा है। जैसे जैसे मगरिब वालों की जेबें खाली हो रही हैं, इधर वालों की तिजोरियां भर रही हैं। लोग रातों रात मालदार हो गए हैं। मैं एक बुजुर्ग से बातें कर रहा था, कहने लगे कि ये जो पड़ोस का बुढ़ा है अपने गधे किराए पे चलाया करता था, अब हेरोइन का धंधा चलाकर करोड़पति बन गया है। जैसे चरस ने उसके दिन फेरे, बहुत से दूसरे लोगों के दिन भी फेरे। रूसी अब पेशावर के हर घर में मौजूद गुफ्तगू थे, जिन्हें रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने कई जंगें लड़ीं और अपनी कई फौजें कटवाईं। वो पहाड़ों के उस पार आ पहुंचे थे। लोग हरासा थे। पेशावर यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद से गुफ्तगू हो रही थी। कहने लगे कि रिहायशी ज़मीनें मिल गई हैं, लेकिन बाज़ लोग डर के मारे मकान नहीं बनवा रहे हैं। पेशावर वालों को अब उधर से आने वालों का खौफ है। पेशावर वाले अब पहले जैसे नहीं रहे, मगर खूब हैं इस शहर वाले। इसका कल्चर पठान कल्चर नहीं। मैं किस्सा खानी बाजार में चला तो भांत भांत की बोलियां सुनी, पश्तो, पंजाबी और सबसे बढ़कर हिंदको। ये हिंदको कौन सी ज़बान है? पश्तो के इलाके में ये कहाँ से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शहर एक तारीखी गुजरगाह के किनारे है, इसलिए आते जाते काफले और कारवान यहाँ अपनी अपनी बोलियां छोड़ गए? इमदाद हुसैन बेग साहब ने हिंदको के बारे में दिलचस्प बात बताई। अच्छा, और इस ज़बान में तकरीबन अंग्रेज़ी के अल्फाज भी हैं। अच्छा, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि आर यू वेल है, तो पेशोरी कहते हैं वेल ने है, तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है इसमें। तो ये ऐसी ज़ुबान है पेशोर में जो बोली जाती है कि ये दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज को अपने में जज़ब करने की सलाहियत रखती है। तो यहाँ के लोगों की ज़ुबान बड़ी आसान है और उर्दू के मुशाबे है। मसलन ये है कि वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो पेशोरी में कहेगा तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। अच्छा, कहते हैं इधर आओ, पेशोरी कहता है इधर आ। अच्छा, उधर जाओ, पेशोरी कहता है उधर जाओ। शोर मत करो, उर्दू में कहते हैं शोर मत करो, पेशोरी कहता है शोर न करो। पेशावर की आबादी के बारे में मुल्क के बड़े मौर्रिख डॉक्टर अहमद हसन दानी ने दिलचस्प बात बताई। कहने लगे कि ये शहर पठानों ने नहीं बनाया, बल्कि वो तो शहर वालों को हकारत से अपनी ज़बान में खारी यानी शहरी कहते हैं। पेशावर कारोबारी और तिजारती शहर था और ये काम पठानों का नहीं। ज़्यादातर ताजिर पंजाब और दूसरे इलाकों के थे। उनकी कारोबार की ज़बान हिंद को बनी और अब भी इसी ज़बान का गलबा है। असल पठान गांव में रहता है। पेशावर में पठान अंग्रेज़ों के ज़माने में आए, वो भी तिजारत नहीं मुलाजमत करते थे। दानी साहब ने कहा, और ये किस्सा कहानी वहाँ पर आम रिवायत मिलती है, ख़ासतौर उस जगह में जिसको किस्सा कहानी बाज़ार कहते हैं। तो पेशावर शहर की जो बनावट जो है वो पुराने किस्म का है, और ये शहर भी जो है पाकिस्तान के और शहर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लेकिन उसको आप पठानों का शहर नहीं कह सकते। अगर आपको असली पठानों का शहर पश्तून कल्चर देखना है तो फिर आपको मर्दान शहर जाना पड़ेगा। ये थे इस दौर के बड़े मौर्रिख डॉक्टर अहमद हसन दानी। और कैसी अजीब बात है कि जो किरदार शहर पेशावर का है, जर्नेली सड़क के दूसरे सिरे पर वही किरदार कलकत्ते का है। बंगाली ज़बान के सरजमीन के बीचों बीच आबाद है, मगर ख़ुद शहर की ज़बान बंगाली नहीं। लोग उर्दू बोलते हैं, हिंदी, गुजराती और पंजाबी बोलते हैं। दानी साहब अभी अभी पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार की बात कर रहे थे। कदीम बगदाद जैसी गलियां हैं आज भी इसकी। कहते हैं कि कभी सड़क के किनारे बड़ी बड़ी चौकियां पड़ी होती थीं। न सिर्फ दूर दूर से आए हुए मुसाफिर, बल्कि शहर के बाशिंदे रातों को उन पर बैठकर किस्से कहानियां कहा करते थे, और लोग दुनिया ज़माने से बेखबर होकर उनके किस्से सुना करते थे। अंगीठियों में कावा अब भी पकता है। कोयलों पे न सही गैस के चूल्हों पे भुनता हुआ गोश्त अब भी महकता है। तनूरों से सुर्ख नान आज भी निकलती है, और घरों को लौटते हुए लोग गजरे अब भी खरीदते हैं। मगर किस्सा गोयों की वो आधी आधी रात तक तरह तरह का समा खींचने वाली आवाज़ें मध्यम पढ़ते पढ़ते चुप सी हो गई हैं।
अब तो हर तरफ कैसेट हैं और चिनचिनी आवाज़ों में बेसुरी औरतों के गाने हैं। लेकिन कहानी कहने की रिवायत अभी पूरी तरह नहीं उठी। पेशावर में रहते रहते एक छोटी सी कहानी मैंने भी सुनी थी, आप भी सुनिए। यूरोप से या शायद अमेरिका से पेशावर आने वाले एक जोड़े की ये कहानी सुकार्नो चौक के पिछवाड़े एक मोटर गैराज में हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने मुझे सुनाई थी। हाजी साहब की बात तो आइंदा नशिस्त में करेंगे इंशाअल्लाह। आज शहर पेशावर में 2 अजनबियों का वो किस्सा जो उन्होंने मुझे सुनाया था, आप भी सुनिए और रज़ा अली आबदी को यहीं इजाज़त दीजिए। हाँ तो हाजी साहब, क्या किस्सा था वो? ये गालबन कोई साल की बात है। यहाँ ये गैलेक्सी होटल हमारे साथ ही, इस होटल में वो ठहरे थे गैर मुल्की। उन्होंने कहीं देख लिया कि पेशावर में शादी की तरीका ये है कि वो बैठ जाते हैं घोड़े पर, तो उन्होंने होटल की इंतज़ामिया को कहा कि हमारे लिए ये बंदोबस्त कर दो। बहरहाल उन्होंने जाकर बैंड बाजे का इंतज़ाम किया, फूलों के सेहरे बनाए उस मियाँ बीवी के लिए। तो उन्होंने होटल से सेहरा बांध कर उसको घोड़े के ऊपर बैठ कर और उसके आगे आगे बैंड बाजा है, तो वो किसानी बाज़ार में निकल गए चक्कर लगाने के लिए। वो जो शहर के पेशावर के जो नौजवान थे वो भी साथ शामिल हो गए और रास्ते में भंगड़ा डालते गए और नाचते गए और पूरा पेशावर का चक्कर लगाकर फिर होटल में आकर वो ख़त्म हुआ। इनका कि सब बहुत खुश हो रहे थे कि ये हमें बहुत पसंद है ये रिवाज।